بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج بات کریں گے کہ آرمی کا اگلا چیف آف سٹاف کون ہوگا اور چیئرمین جنرل چیف آف سٹاف کون ہوگا۔ تو اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ لنک کریں گے ہم اپنے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو بھی۔ تو یہ آج کے دو موضوعات ہیں، اس پر بات کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے۔ تو ہمارا اگلے آرمی چیف کے دور میں کون کون لوگ شامل ہیں اور اس وقت جنرل فیض حمید کا نمبر کیا ہوگا، یعنی اب اس کا نمبر کون سا نمبر بنتا ہے۔ پہلے یہ چوتھے نمبر پر تھے، اب کون سے نمبر پر ہے۔ تو سب سے سینئر جنرل کون ہے اور جنرل آصف منیر اس لسٹ میں کہاں فٹ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب عمران خان کے پاس سب سے اہم فائل کس جنرل کی ہے، اس پر بات کرتے ہیں لیکن آخر میں۔ تو عمران خان دو بڑے کون سے فیصلے کرنے والے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اگلے آرمی چیف کون ہوگا، سینئر لسٹ میں جو تبدیلی آئی ہے اس کی وجوہات ہیں کیا۔ یہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب کا جب تقرر ہوا تو اس میں کچھ تاخیر ہوا اور تاخیر ہوا 20 نومبر تک، یعنی 20 نومبر سے پہلے جنرل فیض حمید نے جانا تھا کور کمانڈر پشاور، اب وہ جائیں گے 20 نومبر کو، اس نے جانا تھا ستمبر میں۔ تو یہاں سے کوئی ٹوسٹ بنا ہے تو اس کو آپ کے سامنے اس بات کو رکھتے ہیں۔ تو اس کی تجاویز کیا ہیں، یعنی نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ میں جو تاخیر ہوئی تو اس کی وجہ سے نئے آرمی چیف کا معاملہ بھی کافی دلچسپ ہو گیا ہے۔ طریقہ کار کچھ یوں ہوتا ہے کہ وزارت دفاع میں 5 سینئر موسٹ جنرلز کے نام بھیجے جاتے ہیں اور وزارت دفاع کے بعد یہ جو فائل ہوتی ہے اس کو پی ایم ہاؤس یعنی وزیر اعظم کو بھیج دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے آرمی چیف اس پر اپنا ایک نوٹ بھی لکھتے ہیں۔ یہ کوئی قانونی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ روایت کے طور پر ہوتا ہے، یعنی آرمی چیف اس پہ ایک نوٹ لکھتا ہے، یہ ایک روایتی طریقہ ہے اور اس میں آرمی چیف بھی اپنا انپٹ دیتے ہیں۔ اس انپٹ پر بھی کسی وزیر اعظم کو عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو اب جب ضروری نہیں ہوتا تو اس میں وزیر اعظم جو ہے سول انٹیلیجنس سے لی گئی رپورٹوں کا سہارا بھی لیتے ہیں۔ جو موجودہ وزیر اعظم ہے، میرا مطلب ہے جو بھی ہوگا اس وقت، یعنی سال بعد اللہ کو معلوم ہے کون ہو سکتا ہے، لیکن مثال یہ ہم دے سکتے ہیں کہ اس کو انٹیلیجنس سے بھی چیک کرایا جاتا ہے۔ جس کو آرمی چیف بننا ہوتا ہے، وزیر اعظم نے اس کو بنانا ہوتا ہے، اس پر بہت زیادہ مغز کپائی ہوتی ہے کیونکہ پاکستان آرمی کوئی معمولی انسٹیٹیوشن تو ہے نہیں۔ تو اس کے لیے جب ایک آرمی چیف اس کا بنے گا تو اس کے لیے یہ طریقہ کار تو اپنایا جائے گا۔ اب جب یہ فائل پی ایم کو ملتا ہے تو اس کا استحقاق ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک کو آرمی اور چیف اور دوسرے کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنایا جاتا ہے۔ اب جب جنرل باجوہ صاحب کا ٹینور ختم ہوگا 20 نومبر 2022 کو، تو اس وقت بھی عمران خان کی حکومت ہوگی، تو نئے چیف آف سٹاف اور چیئرمین چیف آف سٹاف کا انتخاب بھی عمران خان ہی کریں گے۔ یہ بھی مینڈیٹری نہیں ہوتا کہ سب سے سینئر جنرل کو چیف آف سٹاف بنایا جائے۔ جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف بنے تھے تو وہ چوتھے نمبر پر تھے اس وقت سینیارٹی لسٹ میں۔ اس طرح جب راحیل شریف کو چیف آف سٹاف بنایا گیا تو وہ بھی چوتھے نمبر پر تھے سینیارٹی لسٹ میں۔ اسی طرح مشرف صاحب کا معاملہ ہے، وہ تو 5ویں نمبر پر تھے، لیکن وہ جس وزیر اعظم نے ان سب کو یعنی آرمی چیف بنایا ان کے ساتھ ہی اس کی انبن ہو جاتی تھی۔ ایک عجیب مسئلہ ہے، یہ کسی اور وقت یہ موضوع اٹھائیں گے، لیکن اس وقت میں صرف یہ کہوں گا کہ اس وقت مشرف کو بھی جونیئر تھا، اس کو لگایا گیا۔ لیکن 22 سالہ تاریخ میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ جب جنرل مشرف صدر پاکستان تھے تو وہ اس وقت چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے، کافی مدت رہے، تقریباً 5 سال وہ
جب صدر پاکستان تھے تو وہ 6 سال وہ آرمی چیف بھی تھے، لیکن پھر حالات نے پلٹا کھایا اور پھر جنرل مشرف نے وردی اتارنے کو بہتر سمجھا اور صدر پاکستان ہی رہے۔ لیکن جو وائس چیف آف سٹاف بنایا گیا تھا اس وقت تو وہ تھے جنرل کیانی صاحب، تو وہ سینئر موسٹ جب وہ بنے چیف آف سٹاف تو اس وجہ سے بنے تھے کہ اس وقت وہ وائس چیف آف سٹاف تھے جنرل کیانی صاحب۔ تو اب اس طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو جنرل مشرف کو بھی مطلب کہ 5ویں نمبر پر تھی اور اس کو چیف آف سٹاف بنا دیا گیا، اور اس کی وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ وجوہات کیا تھے۔ اب آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھتے ہو، ایک اور روایت یہ ہے کہ جب سینئر سپرسیڈ ہو جاتے ہیں، یعنی اب 5 سینئر موسٹ ہیں، ان سینئر موسٹ میں سے 5 جو آخری نمبر، ان میں اتنا فرق نہیں ہوتا، 2-4 مہینے کا 8 مہینے کا اتنا ہی ڈفرینس آتا ہے، باقی یہ برابر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک منظم ادارہ ہونے کی وجہ سے یہ سینیارٹی اور جونیارٹی کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اب ان میں سے جو جونیئر ہوتا ہے، سب سے جونیئر، وہ بھی چیف آف سٹاف بن سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سب سے جو سینئر جنرل ہے وہ ہی چیف آف سٹاف بنے گا، جیسے میں نے پہلے، لیکن یہاں پر کیانی صاحب کا مسئلہ جو تھا وہ ایسا ہوا، اور پھر جب آخر میں اب بنے ہمارے چیف جنرل قمر باجوہ صاحب تو تب بھی 3 لوگ سپرسیڈ ہوئے تھے، جب اس سے پہلے راحیل شریف بنے تھے تو تب بھی 3 لوگ سپرسیڈ ہوئے تھے، اور اس دفعہ امید یہ کی جا رہی ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے اس بات کا، لیکن جو کہ آثارہی آ رہی ہے کہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ 4 لوگ سپرسیڈ ہو جائے، کیونکہ اس وقت 5 لوگ سینئر موسٹ ہے۔ اگر سینئر موسٹ میں جونیئر موسٹ کو آرمی چیف لگایا جاتا ہے تو وہ 4 لوگ سپرسیڈ ہو جائیں گے، اور یہ کوئی مینڈیٹری نہیں ہوتا کہ سب سے سینئر کو جنرل چیف آف سٹاف بنا دیا جائے گا اور دوسرے کو جنرل چیف آف سٹاف بنا دیا جائے گا، یعنی ایک کو چیف آف سٹاف تو دوسرے کو جوائنٹ کمیٹی کی چیف آف سٹاف بننا ہوتا ہے۔ تو یہ سینیارٹی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، یہ مینڈیٹری نہیں ہوتا۔ تو اب جب جنرل قمر باجوہ کا صاحب جو ہے آرمی چیف بنے تھے تو وہ 4تھے نمبر پر تھے سینیارٹی لسٹ میں۔ اس طرح جب راحیل شریف کو چیف آف سٹاف بنایا گیا تو وہ بھی سینئر جنرل نہیں تھے، یعنی وہ بھی 4تھے نمبر پر تھے۔ تو یہ ایک مطلب وزیر اعظم کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ایک آرمی چیف کو لگاتے ہیں۔ تو وہ دوسری جو روایت آپ کو میں نے بتا دی کہ سپرسیڈ ہونا، تو جو بھی جونیئر چیف آف سٹاف بنے گا تو اس سے جو سینئر ہوگا وہ یعنی رضاکارانہ طور پر وہ استعفیٰ دے دیتا ہے اور وہ آرمی سے ریٹائر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ جبری چیز نہیں ہے کہ اس نے خواہ ریٹائر ہونا ہے، اگر وہ چاہے تو وہ اپنی مدت پوری کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے عہدے کے احترام میں یہ سب کرتے ہیں، یعنی اس کو کوئی کہتا نہیں ہے، نہ ایسا کوئی قانون ہے کہ اس نے وہاں سے چلے جانا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ آرمی میں بہت بڑا آرمی کے مطلب گریس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، یعنی سپرسیڈ ہو جاتے ہیں لوگ۔ اب جو تبدیلی آئی ہے، یعنی پہلے تو جو 4 تھے اب 5 کیسے ہو گئے، تو اس میں پہلے جو سینئر جنرل تھے ان میں پہلے نمبر پر تھے طاہر شمشاد صاحب جو راولپنڈی کے کور کمانڈر ہے، دوسرے نمبر پر تھے جنرل اظہر عباس صاحب جو دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر تھے جنرل نعمان محمود تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر تھے جنرل فیض حمید صاحب جو ابھی پشاور کور کو کمانڈ کریں گے 20 نومبر سے۔ اب جو ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ آصف منیر صاحب جو ہے جو ستمبر 2022 میں ریٹائر ہونے والے تھے، اب وہ نومبر 2022 میں ریٹائر، یعنی ستمبر میں ریٹائر ہونے کے بجائے نومبر میں ریٹائر ہوں گے۔ جب یہ 3 اسٹار جنرل بن رہے تھے تو رینک اس وقت کچھ تاخیر سے لگا کسی خاص وجوہات کی وجہ سے
یہ تو آرمی چیف پر منحصر ہوتا ہے۔ اب آصف منیر جب 2 مہینے لیٹ اس کی 3 اسٹار جنرل بنے تو اب آصف منیر پہلے نمبر پر آ گئے ہیں، اور جنرل فیض حمید صاحب چلے گئے ہیں 5ویں نمبر پر، 34 کے بجائے 5ویں نمبر پر۔ یعنی یہ ایک عجیب یعنی قسمت کا کھیل ہے، کوئی قصدن کسی نے ایسے نہیں کیا۔ تو اب جو ٹوسٹ آیا ہے یہاں پر ایک اور، وہ جنرل باجوہ صاحب کے لیے ہے۔ وہ یہ ہے کہ جیسے افواہیں چل رہی ہیں یا بات ہو رہی ہے، ابھی تک تو کوئی بات ظاہر ہے کہ آرمی تو کوئی چیز لیک آؤٹ نہیں کرتی، لیکن باتوں میں کوئی بات نکل جاتی ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر دوبارہ ایکسٹینشن، ایک دفعہ تو ایکسٹینشن دیا گیا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، اور اس کی ضرورت بھی تھی کیونکہ ہم 2 فرنٹ وار لڑ رہے تھے۔ ایک طرف افغانستان میں انڈیا بیٹھا ہوا تھا، ادھر ہمارا جو دہشت گردی کا جو جنگ ہو رہا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور پھر جو انڈیا کے بارڈر پر ہمارا جو مسئلہ تھا انڈیا کے ساتھ روزانہ، تو اس وجوہات کی وجہ سے کہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جنگ میں گھوڑے تبدیل نہیں کی جاتے، تو یہ کچھ ہوا تھا اس وقت۔ تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی گئی۔ اچھا، اور اب یہ ایک اور چیز ناگزیر ہو گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر عمران جب بھی یہ دوبارہ اپوائنٹمنٹ ہوگی تو اس وقت بھی تو وزیر اعظم عمران خان ہی ہوں گے 2022 میں، اور یعنی 2023 نومبر تک کا مسئلہ ہے تو 2022 میں بھی وہ ہوں گے۔ اب 2022 میں جب وہ ہوں گے اور اس نے اگر یہ ناگزیر سمجھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینا ضرورت ہے اس وقت، یعنی جو کچھ وہ کر رہے ہیں، فار ایگزامپل جو لڑائی وہ لڑ رہے ہیں پاکستان کے لیے اس وقت اندرونی اور بیرونی، اور اس کی ضرورت زیادہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو جنرل یعنی دوبارہ چیف آف سٹاف بنا دیا جائے۔ لیکن اب یہاں پر ایک جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ اس کو 3 سال کی ایکسٹینشن نہیں مل سکتی۔ وہ اس وجہ سے کہ 64 سال آرمی ایکٹ میں 64 سال یعنی 64 ایئر سے زیادہ عمر کا 64 تک پہنچ جائے آدمی تو وہ خود بخود ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو اب 2024 میں ان کی عمر ہو جائے گی 64 سال، تو 2024 تک اس کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے۔ تو اب یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ ایسے ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، لیکن یہ حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو اس وقت عوام کو معلوم بھی ہونے چاہیے، اور عوام کو اس سے باخبر رہنا چاہیے۔ اور وہ اس لیے کہ آپ اس ادارے کے انتظام کو دیکھیں، یہ کتنا منظم ادارہ ہے کہ یہاں پر کسی کا کوئی بس نہیں چلتا۔ یہ ایک قانون اگر کسی جگہ کسی ادارے میں پاکستان میں مکمل طور پر پروفیشنل طریقے سے موجود ہے تو صرف پاک آرمی میں موجود ہے ادھر۔ تو ہم بڑے افسوس سے یہ بات ابھی کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر ہمارے جوڈیشری میں یہ قانون ہوتا، یعنی ہائر جوڈیشری میں، یعنی عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ میں، تو یہ بھی بہت بہتر ہوتا، کیونکہ سینیارٹی کا کوئی مقصد نہیں ہو سکتے کہ کوئی آدمی سینئر ہوگا تو وہ اس کا سربراہ اس محکمے کا بنے گا، یہ کوئی مینڈیٹری بات ہے نہیں۔ تو اسی لیے بعض ایسے لوگ بھی ان کرسیوں تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ یا تو بار کونسل اور بار یونینز کے جو ہوتے ہیں، بار ایسوسیشن جو ہوتے ہیں، ان کے ایک تو oblige ہوتے ہیں یا ان پر ان کا کوئی دباؤ ہوتا ہے، یا جو اس وقت کی حکومتیں جو پچھلے ہماری گزری ہیں انہوں نے عدلیہ میں اپنے مرضی کے جو جج اپوائنٹ کیے، اور پھر وہ سینیارٹی کی بیس پر وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے، چیف جسٹس ہائی کورٹس بنے۔ تو یہ میں نہیں کہتا کہ یہ موجودہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر یہ سینیارٹی کا مسئلہ جوڈیشری سے نکالا جائے تو جوڈیشری پر جو لیبل لگا ہوا ہے کہ یہ سیاسی جوڈیشری ہے تو یہ ختم ہو جائے گا، اور یہ ایک منظم ادارہ آرمی کی طرح بن جائے گا۔ میرا مقصد صرف اتنا ہے۔ اور جو
ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، قانون آئین کو سمجھتے ہیں، تو وہ اس سے اتفاق بھی کرتے ہیں. اور سب کی، کیونکہ چودھری افتخار کے بعد اس ملک کی عدلیہ کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. تو اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ یہ چیز برقرار رہے، یعنی کہ یہ کسی ایک پارٹی کا جج ہے، دوسرا دوسری پارٹی کا جج ہے، یہ بار کونسل کا ہے، یہ بار ایسوسیشن کا ہے. اس طرح یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. یعنی کہ ایک اتنا بڑا سپریم کورٹ، اتنا بڑے ہائی کورٹس، تو ان کے ججز کا جو احترام عوام میں ہونا چاہیے، ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں. صرف اس لیے میں نے اس بات کو ان سے ریلیٹ کیا ہے. تو آپ اب تک اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ولاگ میں. اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.